اس میں جو سر فہرست موضوع رہتا ہے وہ بیٹیوں کا قتل رہتا ہے. یہی سر فہرست رہتا ہے نہیں؟ بیٹیوں کا قتل. حضور سے پہلے بیٹیاں ماری جا رہی تھی. مجھے بتاؤ کیا فرق ہے؟ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی, آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں. فرق اتنا ہے, کل پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی, آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی. صحیح بات ہے, بالکل بس یہی بات. ذہن نشین کریں میری باتیں. میں خطابت کا لوہا منوانے نہیں آیا, بس ایک پیغام دینے آیا. اور انشاءاللہ اس آج کے دن کے بعد اس پیغام کو مرتے دم تک یاد رکھو گے. باپ اور ماں نے مل کے بیٹی کو قتل کیا تاکہ اس کا نکاح میں اور اس کے شادی میں جہیز نہ دینا پڑے. ابھی کچھ دن پہلے اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہنے والا دیش جا کہتے کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہے, اسی ملک کے اندر ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر ڈالا. یہ زمین پہ ہو کر رہا, یہ زمین پہ چل کیا رہا. 7 دن کی بیٹی کو ایک باپ نے قتل کر ڈالا. جب انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا بتا تو نے 7 دن کی بچی کو قتل کیوں کیا, اس کا قصور کیا تھا, اس کی خطا کیا تھی, اس نے تیرا بگاڑا کیا تھا. ابھی تو اس نے آ کے دنیا میں ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا, ابھی تو اس نے تجھے اپنی آنکھوں سے پہچانا تک نہ تھا, آخر اسے قتل کیوں کیا؟ تو کہنے لگا اسے اس لیے قتل کیا کہ مجھے پہلی بیٹی نہیں, مجھے پہلا بیٹا چاہیے تھا. ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے ہیں؟ اپنے سماج کو اٹھائیے, دیکھیے کیا بیٹیوں کو اس لیے طلاق نہیں دی جاتی کہ اس کے شکم سے کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کے فون آتے ہوں گے حضرت کے پاس کہ علامہ کوئی تعویذ دے دے. داماد 5 دن سے 5 مہینے سے بلانے نہیں آیا, 3 سال سے بلانے نہیں آیا, لیکن جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ جب نکل کے آئی سامنے, یار کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. باپ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں, سسرال کے ایک ایک کام کو خیال کر کے کرتی رہی, ساس کی خدمت کرتی رہی, سسر کا احترام کرتی رہی, پورے سسرال والوں کے کپڑے دھوتی رہی, سب کے آگے اس کے گردن جھکا کے رہتی رہی. قصور صرف اتنا ہے کہ بیٹی کے شکم سے صرف بیٹیاں پیدا ہوئی, اس لیے داماد چھوڑ کے چلا گیا. او حیا کر, کسی کی بیٹی کو اس بنیاد پہ نہ چھوڑ کہ اس کے شکم سے پیدا ہوئی ہے. او خدا کے واسطے اگر بیٹیاں پیدا ہو تو دل توڑا نہ کر, خدا کا شکر ادا کر, اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے پیدا ہوا کریں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, بہت اچھا. ہے کئی بات بے شک کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نکالنے کی, تو مجھے بتا طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. سمجھ رہے ہیں نا میری بات, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. ہاں صاحب, اگر بیٹی کو دیکھنے والے لوگ دیکھ کے چلے جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ لڑکی پسند نہیں, تو اس لڑکی کے رشتے میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں, کوئی یہ بیٹی کے باپ سے جا کے پوچھے. طلاق دینا کسی کی بیٹی کو کوئی کھیل نہیں ہے, گھر سے نکال دینا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ درد اس دن پتا چلے گا جس دن کوئی تیری بیٹی کو اپنے گھر سے دھکا دے کے نکالے گا کہ بیٹیوں کی بے عزتی اور ذلت کا درد کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بیٹی کو اس کی ایسی خطا کہ جو انسان سے عام طور پہ ہوتی رہتی ہے, اس وجہ سے بھی گھر سے نہ نکالو. جی بیٹی کا درد کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے. بتا کائنات میں کوئی حضور جیسا باپ ہو تو لا کے دکھا, سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھا, اور مولا علی جیسا کوئی داماد ہو تو لا کے دکھا. ہے کوئی ان لوگوں کی مثال؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہے. لیکن سن, ایک دن حضرت علی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی میں ایک دوسری لڑکی سے نکاح کا ارادہ فرمایا. سن رہے نا میری بات؟ بہت غور سے سننا. ہمیں حلوے کے حوالے یاد ہیں, زردے کے حوالے یاد ہیں, ذرا یہ بھی سن جو بتانے لگا.
حضرت علی سے نکاح، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ خبر نبی کے بیٹی کے کانوں تک آئی۔ آپ نے شہزادوں کو گود میں اٹھایا، حضور کی خدمت میں گئی، حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھی، آنکھ میں آنسو تھے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ خیر تو ہے، کیسے آئی ہو؟ کہتی ہیں ابا جان میں نے سنا ہے علی دوسرے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا میرے حضور نے گھر چھوڑا، مسجد کے منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کو اکٹھا کیا، اور جب سارے صحابہ آ گئے آقا نے اس کے بعد فرمایا تھا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، فتاقہ بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور حکم فرمائے، آقا فرماتے ہیں اے علی سنا ہے کہ تم میری بیٹی کے اوپر دوسرے کی بیٹی لانے والا ہے؟ جی یا رسول اللہ، آپ نے درست سنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے علی ہر شخص کو 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن تجھے فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر بیٹی کے اوپر بیٹی پیغمبر اسلام کو گوارا نہ ہو تو کسی کی بیٹی کو تو دھکا دے کے نکالے، یہ غریب باپ کی ہمت کو کیسے گوارا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹیاں پیدا ہوں تو منہ نہ بگاڑ، بیٹیاں پیدا ہوں تو رب کا شکر ادا کر، بے شک حق بات، خدا کا شکر ادا کر، ورنہ ان سے پوچھ جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر خدا نے 10 بیٹے بھی دیے ہیں نا تو گھر قبرستان لگتا ہے، اور صرف ایک بیٹی گھر میں ہو وہ مسکراتی ہے تو قسم خدا کی چمن سا نظر آیا کرتا ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہم نے اس بیٹی کی پیدائش پہ غم منایا، جو پیدا ہوتی ہے تو رب کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا۔ اس کے لیے ہم نے غم منایا، یار یہ پیدا ہوئی تھی تو گھر میں خوشیوں کے چراغ جلتے، یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہیں گھی کے چراغ جلانے تھے، لیکن منہ لٹکا دیا ہم نے۔ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، اور بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگو، تمہارا حق ہے، اس لیے کہ بیٹے مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے دعاؤں میں انکار نہیں کرتا، لیکن بیٹے مانگو، ساتھ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے خدا سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، بیٹیاں بھی مانگو خدا سے، اس لیے کہ اگر کبھی تم دیکھنا چاہو تو دیکھنا، جب بیٹے ماں باپ کو نا الگ کر دیتے ہیں وہ خود الگ بیٹھ جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ایک وقت باپ سے نہیں پوچھتے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، اور اسی عالم میں باپ بیمار ہو جائے بیٹے علاج نہ کرائیں، یہ خبر بیٹی کو پردیس پہنچ جائے میرے ابا بیمار ہیں، کوئی روٹی کھلانے والا نہیں، گھر میں 4 بہویں ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، خدا کی قسم اس کا گھر اس کی اپنی دنیا ہے، اس کے بھی اپنے بچے ہیں، لیکن خبر ہوتی ہے نا کہ میرے باپ کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں، وہ یار دنیا چھوڑ کے باپ کی خدمت میں آ جاتی ہے، اور باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ابا دل تھوڑا نہ کر، پیٹوں میں چھوڑ دیا گیا لیکن ابھی سینے سے لگانے بیٹیاں موجود، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ زندہ باد زندہ اور باد۔ سنو کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں، بہت گھمنڈ ہوتا ہے نا بیٹوں پہ، اللہ نے 4 بیٹے دیے، اس کے 8 بیٹے، اس کے 10 بیٹے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیٹی ایک ہو بیٹا بھی ایک ہو، اور کبھی عید آئے تب آزمانا، باپ مزدور ہو تو باپ اگر بیٹی سے کہتا نا بیٹی عید آ گئی نئے کپڑے بنا لے، تو بیٹی باپ کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کی تھکاوٹ کے آثار اس کے ماتھے پہ دیکھ کے کہتی ہے ابا ابھی کچھ دن پہلے کپڑے بنائے تھے، انہی کو پریس کر کے پہن لوں گی، میری عید ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اگر بیٹا کہے نا ابا مجھے ایسے ہی جوتے چاہیے جیسے پردھان کے بیٹے نے پہن رکھے تھے، ایسے بیٹے چاہیے جیسے پردھان کے بیٹے نے پہنے تھے، ایسے جوتے چاہیے جیسے فلاں امیر کے بیٹے نے جوتے پہنے ہیں، اور باپ نہ لے کے آئے نا یہی بیٹا جوتے لے کے باپ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے ہم نے بیٹیوں کو لاوارث بنا دیا، جو زندگی بھر باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، تانے بھی دیا کرتے ہیں، دھکے بھی دیا کرتے ہیں، اور خدا کے واسطے بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، کبھی کبھی بیٹی وہ کر جایا کرتی ہیں جو بیٹے نہیں کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھ کبھی ایک بات اور بتا دو کہ جتنا درد باپ کا بیٹی کو ہوتا ہے نا اتنا درد بیٹے کو نہیں ہوا کرتا، بے شک حق بات۔ بیٹے کو اتنا درد نہیں ہوتا۔ اس کی بس ایک مثال سمجھے، کبھی تم نے جنازے دیکھیں گھروں میں؟ جنازے دیکھیں کہ نہیں؟ اگر دیکھیں تو
तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? जब बोलोगे तब आगे बात जाएगी। जनाजे देखे और जोर से जनाजे देखे तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे। सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हुआ अब्बा इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर होता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर जनाजा 12 घंटे भी रखा रहे तो बेटियां बाप के जनाजे के सामने बैठी रहती हैं, उठ के क्यों नहीं जाती? क्या उनको थकावट नहीं है या उनको भूख प्यास नहीं है? और खुदा के वास्ते मेरी बात दिल पे लिख कर लेकर के जाना, बेटियों को थकन भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, उठ के सिर्फ इसलिए नहीं जाती है कि मेरा बाप थोड़ी देर का मेहमान है, अगर आज चला जाएगा तो ये दोबारा नजर नहीं आए।